رب العزت فرماتے ہیں مگر جو روزہ ہے نا اس کا پرلا کنارہ ثواب کا میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں، ہر نیکی کا ثواب لکھوایا جاتا ہے، ثواب روزے کا خدا خود لکھتا ہے، اور رب فرشتوں کو باقاعدہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس بندے کی جو نیکی ہے دوسرے کو پتہ نہیں، میں وہ ثواب دوں گا تمہیں بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اور ایک اور فضیلت روزہ کے بعد سماعت فرمائیں، حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان موجود ہے کہ جس نے جو لوگوں کے حقوق ضائع کیے قیامت کے دن اس کو ان کے حقوق کو ادا کرنا پڑے۔ اگر کسی نے کسی کا مال اٹھایا ہے، کسی کا حق دبایا ہے، کسی کو رلایا ہے، کسی کو دکھ پہنچایا ہے، جو حقوق کی بات میں مجرم اور گرفتار ہوگا قیامت کے دن اسے نمازیں دے کر ان کو راضی کرنا پڑے۔ جب کوئی بندہ مقروض بن کے قیامت کے دن آئے گا اور قرض خواہ جب میدان میں آئیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں قرض خواہ عرض کریں گے کہ رب یہ بندہ ہم سے طاقت میں زیادہ تھا، اس نے ہمارے حقوق دبائے، ہم نے اس سے حقوق مانگے اس لیے نہیں دیے، لہذا آج تیرے دربار میں یہ موجود ہے، ہمارا حق ہے اس پر ہمیں دلوایا جائے۔ تو رب کی طرف سے پیغام ہوگا کہ فرشتے اس بندے کو لے جاؤ، جتنے اس کے قرض خواہ ہیں اس کو کہو یا قرض ادا کرو یا اپنی نیکیاں ان کو تو کیا ہوگا؟ یا اپنی نیکیاں ان کو دے یا قرض جو تھا وہی لے آ، کیونکہ وہ تو تھا دنیا میں، یہ ہے میدان حشر میں، وہ چیز تو ادھر کی ادھر رہے گی۔ اب یہ وہاں موجود ہے، اس کے پاس نمازوں کا ثواب بھی ہے، حج کا ثواب بھی ہے، روزے کا ثواب بھی ہے، عمرے کا ثواب بھی ہے، قربانی کا ثواب بھی ہے، تلاوت قرآن کا بھی اس کے پاس ثواب موجود ہے۔ فرشتے جا کے عرض کریں گے رب ثواب تو اس کے پاس بہت ہے، رب فرمائے گا روزے کا ثواب رہنے دو، باقی سارا قرض خواہوں میں بانٹ دو، روزے کا ثواب رہنے دو، باقی سارا قرض خواہوں میں بانٹ دو، ان کو یہ ثواب دے دو۔ نماز کا ثواب چلا جائے گا، حج کا چلا جائے گا، زکوٰۃ کا چلا جائے گا، حتیٰ کہ ساری نیکیاں اس کی قرض خواہوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ فرشتے دوبارہ حاضر ہوں گے، رب وہ ساری نیکیاں اس کی ختم ہو گئی ہے، ابھی قرض خواہوں کی بڑی لائن موجود ہے، اس کے پاس نیکی فقط روزہ کی رہ گئی ہے۔ تو رب فرمائے گا روزہ کو کچھ نہ کہو، اگر اس نے ابھی بھی قرض دینا ہے تو ان کے گناہ اٹھا کر اس کے کھاتے میں ڈالو۔ یہ اس طرح حق دے گا کہ ان لوگوں کے گناہ، قرض خواہوں کے گناہ اس مقروض کے پلے میں ڈال دو۔ جب ان کے گناہ اس کے پلے میں ڈالے جائیں گے پھر بھی کچھ لوگ بچ جائیں گے، پھر فرشتے حاضر ہوں گے رب فقط روزہ بچ گیا ہے، گناہ بھی سارے آ گئے ہیں، نیکیاں بھی سارے نے دے چکا ہے، لیکن ابھی بھی اس کا قرض مکمل نہیں ہوا۔ تو رب فرمائے گا میرا وعدہ تھا کہ روزے کا ثواب میں نے سوا روزے دار کے کسی اور کو نہیں دیا، لہذا جتنے قرض کھائے ان کو میرے دربار میں لاؤ، جتنا وہ چاہیں گے ثواب دوں گا، اس ایک نیکی کی وجہ سے میں اس کی بخشش کروں گا۔ یعنی کہ روزہ وہ نیکی ہے، اگر کوئی پھنس گیا قیامت کے دن مقروض بن گیا تو ہر نیکی اس کی دوسرے کے پاس جا سکتی ہے، لیکن روزے کا ثواب خدا جانے نہیں، اس لیے کوئی نہ کوئی بخشش کا راز بندے کے پاس ہونا چاہیے۔ بخشنا اللہ نے اپنی رحمت سے ہے، چاہے مجھ سے جیسا حقیر ہو یا آپ جیسا نیک ہو، لیکن بندے کے پاس کوئی واسطہ اور وسیلہ بخشش مانگنے کا ہونا چاہیے۔ باقی ہر نیکی چلی جائے گی مقروض کے پاس، لیکن روزے کا ثواب خدا نہیں جانے دے گا، اسی نیکی کی وجہ سے رب جب چاہے گا اس بندے کی بخشش کرے گا۔ اس وجہ سے روزہ بہت بڑی عظیم عبادت ہے اور اس سے کترانا بھی نہیں چاہیے، روگردانی بھی حرام ہے، بہت بڑی عظیم فرضیت اور عظیم فرض ہے۔ اور ایک حدیث سے بات مزید سماعت فرمائیں، فرض بھی ہے اور رعایت بھی اللہ نے ہمیں بہت عطا کی ہے۔ حدیث رسول میں فرمان موجود ہے، آپ کے میرے پیارے محبوب ارشاد فرماتے ہیں فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر۔ حضور نے فرمایا روزے تم نے بھی رکھنے ہیں، روزے ان لوگوں نے بھی رکھے جو تم سے پہلے تھے، فرق یہ ہے کہ ان کے پاس سحری نہ تھی، تمہارے پاس سحری۔ روزے اور لوگوں نے بھی رکھے، روزے ہر امت پر فرض تھے، ان کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں فرق یہ ہے ان کا فقط ایک ٹائم تھا، سحری افطاری برابر تھی، مغرب کے بعد ان کو کھانے کی اجازت تھی، جب ایک مرتبہ فل ہو کر کھا لیتے اور پانی فل ہو کر پی لیتے بس،
حیث حرم علیہم الاکل والشرب، جب وہ سوتے عشاء کے بعد تو ان پر کھانا بھی حرام ہو جاتا، پینا بھی حرام ہو جاتا۔ وہ چاہے سحری کے وقت جاگتے بھی ہوتے تو خدا ان کو سحری کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو حضور نے فرمایا ان کے پاس سحری اور افطاری کا ایک ہی ٹائم ٹیبل تھا، تمہاری افطاری مغرب کو ہے، تمہاری سحری صبح سے پہلے ہوگی، لہذا کتنی اللہ نے گیپ اور فاصلہ تمہیں عطا فرمایا ہے، لہذا میری امت ہو کر اس رب کے احسان کو بھلانا نہیں، اس کو نبھانا ہے۔ یہ رعایت ہے نا ہمارے لیے، کتنی بڑی رعایت ہے کہ مغرب سے لے کر سحری کے وقت ختم ہونے تک کا اتنی وقفہ ہمیں مل گیا۔ رات کو بندہ جتنی ٹائم کھانا چاہے، جتنی مرتبہ پانی پینا چاہے وہ کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے۔ سحری کر چکا ہو پھر بھوک اور پیاس کا حملہ ہو جائے، بندہ پھر بھی اپنی ضرورت کو کے مطابق کھا بھی سکتا ہے۔ یہ ہمیں سحری تحفے میں ملی ہے اور کسی کے صدقے سے ملی ہے، کسی کے معاوضے سے ملی ہے۔